السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جہنم کا بیان ہم کتاب پڑھ رہے تھے، آج صفحہ نمبر 60 سے پڑھنا ہے۔ سعۃ النار، جہنم کی وسعت یعنی کتنی وسیع ہے۔ جہنم میں گرنے والا پتھر 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع وجبۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما ھذا قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم قال ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا فهو یحوی فی النار الآن حتی انتہى الی قعرها۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا حتیٰ کہ اب جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ہم کتنی دفعہ سن پڑھ چکے ہیں نا بچپن سے، تو اور یہ جہنم کی وسعت کے بارے میں ہے اور اس کی ہولناکی کے بیان کے بارے میں ہے، اور ان کو بار بار پڑھنا اور عبرت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان اپنی آخرت کو اور اپنی موت کو نہ بھولے اور اس برے انجام سے خود کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ جہنم ایک بلا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ینزل بها فی النار ابعد ما بین المشرق و بین المغرب۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بندہ کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ رحم فرما دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے بھی وہی وسعت اور اس کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا ہے، اور بڑی ڈراؤنی بات ہے کہ کوئی عمل بھی نہیں ہے بلکہ کوئی ایسی بات انسان زبان سے نکال دیتا ہے، کوئی ایسا فیصلہ صادر کر جاتا ہے مرتے مرتے کہ سارے نیک اعمال پر پانی پھر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جو ظلم ہے وہ قیامت والے دن ظلمات کی صورت میں ہوگا، اور جہنم دراصل ظلمات ہی ہے، اندھیرے ہی ہیں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان بڑا نیکوکار ہوتا ہے، اس نے بہت نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات اور عمرے، حج، اور یہ سب کچھ اس کے ریکارڈ میں ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان دوسروں کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی، زبان سے لوگوں کی عزت کو نقصان دیتا ہے، یا بعض اوقات زبان کے ذریعے جاتے جاتے انسان کوئی ایسی وصیت کر جاتا ہے جو شرعاً اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ وراثت میں کچھ ایسے احکامات صادر کر دیتا ہے جو آپ یہ دیکھیں نا کہ وراثت دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حصے داروں کے حصے اتار دیے ہیں، ٹھیک ہے، تقسیم کر دیے ہیں۔ تو انسان کی کیا اوقات کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ صادر کر جائے کہ مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں، جیسے لوگ بعض اوقات کرتے ہیں نا کہ بیٹوں بیٹیوں کو برابر حصہ دینے کے چکروں میں اپنی ہی زندگی میں ایسی کوئی وصیتیں کر جاتے ہیں، یا بعض اوقات کسی وارث کو عاق کر دیتے ہیں، یا یہ کہ کسی وارث کے حق میں وصیت لکھ جاتے ہیں، یا ایسی کوئی بھی ظلم، یعنی صرف ایک کلمہ ہی وہ بول کے جاتا ہے اور نعوذ باللہ جہنم کو اپنا مقدر ٹھہرا لیتا ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان مومن کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ باشعور رہے اپنے ہر عمل، اپنی ہر بات میں، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس سے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر ہے جہنم کے ایک احاطہ کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لسرادق النار اربعۃ
جدورن بین کلی جدارن مثل اربعین سنتن، رواہ ابو یعلا، صحیح حدیث ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا احاطہ 4 دیواروں پر مشتمل ہے، ہر دیوار کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ استغفر اللہ، اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بند ہے، السرادق النار اربعۃ، یعنی سرادق جو اس کی کناتیں ہیں نا جو ارد گرد ہیں وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے، دیواریں، اور ہر ایک جو ہے وہ اس کی مسافت دیکھیں کہ اگر ایک انسان چلنا شروع کرے تو اس کو ایک دیوار کو پورا کرنے میں 40 سال لگ جائیں۔ اللہ، جہنم میں ایک کافر کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ عن مجاہد رحمہ اللہ قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما اتدری ما ساعۃ جہنم قلت لا قال اجل واللہ ما تدری ان بین شحمۃ اذن احدہم وبین عاتقہ مسیرۃ 70 خریفا یجری فیہا اودیۃ الکیہ والدم قلت انہار قال لا بل اودیۃ، رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ۔ صحیح حدیث ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تمہیں جہنم کی وسعت کا علم ہے، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ کتنی وسیع ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں واللہ تم نہیں جانتے، سنو، جہنمی کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، جس کے درمیان پیپ اور خون کی ندیاں بہیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ جہنمیوں کے جسموں کو جلایا جائے گا اور وہ جب کھالیں جل جائیں گی تو ان کو نئی کھالیں دی جائیں گی، اور یہ عمل دن میں نہ جانے کتنی دفعہ دہرایا جائے گا، اور اس کے علاوہ ان کے جسم یعنی پھولے ہوں گے اور اتنے اتنے بڑے ان کو جسم دے دیے جائیں گے کہ اپنی سزاؤں کا مزہ چکھیں۔ تو آپ یہ جو کان کی لو ہوتی ہے نا، یعنی جہاں تک ہم مسا کے لیے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہاں سے لے کر کندھے تک جو مسافت ہے، اور یہ حالانکہ کتنی ہوتی ہے، لیکن یہاں کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کا ہوگا، یعنی اتنے اتنے بڑے پھولے ہوئے جسم ان کے ہوں گے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہنم میں وہ ٹھونسے جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر، ایک تو تنگی جگہ کی، اوپر سے عذاب اور یہ سب کچھ، تو اور کہنے لگے کہ اس کے درمیان پیپ اور خون کی وادیاں بہیں گی، یعنی ظاہر ہے مسلسل تو آگ میں ہیں تو پیپ اور خون اور جو زخم بن رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا نہریں بہیں گی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں، بلکہ وادیاں نہروں سے بھی زیادہ وسیع جو ہوتی ہیں وہ بہیں گی۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 1000 میں سے 999 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ 1000 آدمیوں میں سے 999 جہنم میں جانے کے باوجود جہنم میں جگہ بچ جائے گی، اور جہنم مزید لوگوں کا مطالبہ کرے گی۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 30 ہے۔ قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم تقول حل من مزید حتی یضع فیہا رب العزت تبارک و تعالی قدمہ فتقول قط وعزتک او یزوى بعضها الى بعض، رواہ مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم مسلسل کہتی رہے گی کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، حل من مزید، یعنی جو مجھ میں ڈالا جائے۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہم قرآن میں جہنم کی شدت، سختی، اس کا چیخنا چنگھاڑنا پڑھتے ہیں، اور یہ کہ اپنے مجرموں پر یہ للکارے گی جیسے شکار اپنے شکاری کو دیکھتا ہے، تو یہ یہی کہتی رہے گی کہ کچھ اور ہے، کوئی اور بھی میرے اندر ڈالا جائے، یعنی اس طرح سے اس کے وہ جب سے یہ بنی ہے اور اس کو سلگھایا گیا ہے اور اب یہ کالی سیاہ ہو چکی ہے اور اپنے شکاروں کے لیے اس طرح سے بے قرار ہے اور اتنی یہ وسیع ہے، یہاں تک کہ رب العزت تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالیں گے، تب جہنم کہیں گی تیری عزت کی قسم بس بس، اور جہنم سمٹ جائے گی، یعنی اس کا ایک حصہ دوسرے کی طرف سمٹ جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ اب ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جہنم میدان حشر میں لائی جائے گی تو اس کی 70,000 باگیں ہوں گی، یعنی جیسے وہ چمڑے کی وہ لگائی جاتی ہے نا رسی گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو کھینچنے کے لیے، اس کو باگ کہتے ہیں، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، 70,000 ہوں گی اور 70,000 ہی فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، یعنی اتنی بڑی وہ یعنی ایک دہشت ناک قسم کی ہولناک قسم کی چیز ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، ان کے یعنی جو ان کو طاقت دی گئی ہے اور جو ان کی جسمانی حیت ہے واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر اور اتنے زیادہ ہیں تعداد میں، تو انہوں نے جو اوپر لکھا نا 4 ارب 90 کروڑ، تو دراصل یہ انہوں نے ضرب دے کر یہاں پر بتایا ہے، تو اس سے بھی جہنم کی وسعت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلا ٹاپک ہے حول عذاب النار، جہنم کے عذاب کی ہولناکی، اور وہ اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اجارنا اللہ تعالیٰ منہا بفضلہ و کرمہ و احسانہ فإنہ لا یملکھا الا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل اور کرم اور احسان سے اس سے محفوظ رکھے، بچا لے، کیونکہ کوئی نہیں مالک اس کا مگر وہی، یعنی اللہ ہی یہ کرنے والے ہیں، اسی سے مانگنا چاہیے۔ کافروں کو دور سے آتے دیکھ کر جہنم غیظ و غضب سے ایسی آوازیں نکالے گی جس سے کافروں کے اوسان خطا ہو جائیں گے، یعنی ایسی شدت والی آوازیں۔ دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اگر شیر ہم سے کافی دور بھی ہو اور ہمیں کوئی اس کی آواز سننی پڑ جائے یا ایسے ہی کسی جانور کی، تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 ہے۔ جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا چلانا سن لیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھرجھری لے گی کہ تمام اہل محشر خوفزدہ ہو جائیں گے۔ عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم غصے سے تھر تھرائے گی، شور و غل، چیخ و پکار اور جوش و خروش شروع کرے گی، تو اس وقت تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ انبیاء کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ، میں آج تجھ سے صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ربیع رضی اللہ عنہ وغیرہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک تنور دیکھا جس میں آگ شعلے مار رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ سورہ فرقان کی یہ آیت نکلی، سے سنتے ہی ربیع رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، چارپائی پر ڈال کر انہیں گھر پہنچایا گیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے رہے لیکن انہیں ہوش نہیں آیا، ابن کثیر کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ کا عذاب یا آگ کی چیزیں ہمیں دکھاتے ہیں، وہ اسی لیے کہ انسان عبرت پکڑے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب سب لوگ یہ جو آیا نا کہ یہاں پر تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ انبیاء بھی کانپیں گے، تو سبھی ربی سلم پکار رہے ہوں گے کہ یا اللہ سلامتی کر دے، سلامتی کر دے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء اور اسی طرح بہت سے صحابیات جو ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اور دنیا میں وہ جو سہ گئے تو انہیں یعنی سندیں اور سرٹیفکیٹس ہیں ان کے پاس جنت کے، لیکن اس کے باوجود اور وہ جانتے ہیں کہ جہنم میں کس کا پھینکا جانا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہے، اس کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے کہ انبیاء تک اس دن ربی سلم پکار رہے ہوں گے۔ اور دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر عموماً ہی آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں، یعنی آگ تو کسی کی غلطی سے یا اللہ کی قدرت سے کسی ایک گھر کو لگی ہوتی ہے، لیکن 4-5 گھروں تک بعض اوقات پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یعنی وہ جو مناظر ہوتے ہیں وہ دیکھے نہیں جاتے ہیں،
جس طرح آگ جھلس کے رکھ دیتی ہے اور گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اور جانیں مشکل سے بچتی ہیں، تو یعنی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر میں کتنا کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن جب آگ لگتی ہے تو کچھ بھی وہاں پر اس کام کا نہیں رہتا کہ اسے استعمال میں لایا جائے۔ اور پھر اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگوں نے، یعنی اب ظاہر ہے یہاں پر لوگ جب رہتے ہیں اور آگ لگنے کے واقعات عموماً پیش آتے ہیں، تو ایمرجنسی میں جو لوگ ان جگہوں پہ اسکواڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی زبانی قصے سنیں کہ آگ سے جلنے کے جو واقعات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ آگ کا جو نظارہ ہے وہ دنیا میں ہی ہم کرتے ہی ہیں، ہم عورتیں تو خاص طور پر جب کبھی بھی روٹی پکائیں یا کچھ ایسا کریں تو کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہاں پر یہ صحابی جو ہیں وہ صرف تنور دیکھا ہے، اور جب وہ آیت ساتھ سنی ہے تو انہوں نے کیسے اس کو ریلیٹ کیا کہ ہوش میں ہی نہیں آئے کتنی دیر تک۔ تو یہ دراصل ان کا قرآن کی آیات پر ایمان تھا، اور ہم سنتے بھی ہیں ان عذابوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی عمل نہیں بدلتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ پھر ہے جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم شدت انتقام سے اونچی اونچی خوفناک آوازیں نکالے گی۔ اذا القوا فیہا سمیعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، جہنم جوش کھا رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ غصہ کے مارے ابھی پھٹ جائے گی۔ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 7 سے 8 تک ہے، اور یہ دیکھیں سورہ الملک کو ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ یعنی کہ عادت میں شامل ہو جاتی ہے نا، تو ہم اس کو ایک ریچول کی طرح بس پڑھ دیتے ہیں، اثر نہیں وہ ہم پر ہوتی۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی کیا کریں کہ اگر حفظ بھی ہو گئی ہے تو ترجمے والا قرآن کھول کے بیٹھ کے اس میں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پڑھا کریں، لیکن اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور شعوری کوشش کر کے، بلکہ روزانہ ہی، کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں سورہ الملک میں، اور مجھے یہ کیوں ہر رات کو پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ کہ یعنی یہ مجھے کیوں عذاب قبر سے بچانے والی ہے، آخر اس میں کوئی تو ایسی حقیقت ہے نا۔ تو یہ سوچ کے انسان پڑھے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جہنم کا جو ہولناکی ہے یہ تو ہم روز ہی رات کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اذا القوا فیہا سمیعوا لہا شہیقا۔ پھر فرمایا جہنم کافروں سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین ہوگی۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 21 سے 23 تک ہے۔ پیچھے ہی والے پاروں میں یہ بار بار یہ سارا کچھ آتا ہے نا، تو ہم 2-3 سپارے ہی اگر ہم ترجمے کے ساتھ اچھی طرح دہرا لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ریمائنڈر کے طور پر کافی ہیں۔ بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہیں گے۔ اور اس کے مقابل آپ دیکھیں کہ دنیا کے وقتی فائدوں کے لیے بعض اوقات انسان آخرت کے ان دائمی عذابوں کو بھول جاتا ہے، یعنی کس طرح نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے دنیا میں، اور کس طرح لوگ دنیا 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 بنانے میں مصروف ہیں، یہ جاننے سوچے بغیر کہ یہاں پر جو بھی حاصل کر لیں گے کتنے سال رہے گا۔ 80 سال جی لیں گے، یہاں پر عمریں زیادہ ہیں ان ملکوں میں، 90 سال جی لیں گے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا جئیں گے۔ لیکن اصل تو وہاں کا ٹھکانہ ہے جو ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر، تو اس کو انسان اچھا بنا لے۔ پھر ہے جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت تند خو، بے رحم اور سخت گیر ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو خاص طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ ہم پر ہمارے نفسوں کی بھی ذمہ داری ہے، پہلے نفسوں کی ہے
پھر اہل و عیال کی ہے۔ جس طرح بھی حکمت کے ساتھ مسلسل یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جو انسان اندر ڈالے جائیں گے اس کا ایندھن یعنی بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کی ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ایندھن ڈالا جاتا ہے تو آگ زور پکڑتی ہے، اور پتھر ہیں جو اس میں جلیں گے ساتھ۔ اور پھر یہ کہ اس پر نگرانی کا پورا انتظام ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آگ میں جلا ہوا کتنا بھاگ سکتا ہے اور کہاں جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ اور اس پر مصیبت کہ وہ وہاں پر کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے۔ جس میں ڈالے گئے ہیں اس میں مسلسل رہیں گے، ادھر ادھر ہٹ سرک بھی نہیں سرکیں گے۔ تو اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو تند خو اور سخت گیر ہیں، ان کے اندر کوئی نرمی کوئی رحم نہیں ہے، اور وہ پھر یہ کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بس وہ ایک سمجھے کہ ایک مشین ہے جن کو ایک چیز پر لگا دیا گیا ہے، یعنی صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں۔ تو لیکن وہ تو اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ علیہا تسعۃ عشر، سورہ مدثر میں فرمایا آیت نمبر 30 ہے، جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جہنم کا عذاب دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 ہے۔ جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہیں گناہ کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا، ذلت ان پر مسلط ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے برے انجام سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مکمل کامیابی عطا فرما دے، اور مکمل کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ آج اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ میں پیجز آپ سے زیادہ شیئر کیے تھے، لیکن 64 نمبر پیج تک ہم نے پورا نیچے جو آیت آ رہی ہے وہ وہاں تک پڑھا ہے، آپ بھی مارک کر لیجئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔